اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 16 سال کی تھی۔ وہ بہت کثرت سے زاہدوں اور بزرگوں کی مجلس میں رہا کرتا تھا اور اکثر قبرستان چلا جاتا، وہاں جا کر کہتا کہ تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں تھے، دنیا کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تمہیں نجات نہ دی حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ کاش مجھے کسی طرح خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزر رہی ہے اور تم سے کیا کیا سوال و جواب ہوئے ہیں، اور اکثر یہ شعر پڑھتا، مجھے جنازے ہر دن ڈراتے ہیں اور مرنے والوں پر رونے والیوں کی آوازیں مجھے غمگین رکھتی ہیں۔ ایک دن وہ اپنے باپ بادشاہ کی مجلس میں آیا۔ اس کے پاس وزراء امراء سب جمع تھے اور لڑکے کے بدن پر ایک کپڑا معمولی اور سر پر ایک لنگی بندھی ہوئی تھی۔ اراکین سلطنت آپس میں کہنے لگے کہ اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المومنین کو بھی دوسرے بادشاہوں کی نگاہ میں ذلیل کر دیا۔ اگر امیر المومنین اس کو تنبیہ کرے تو شاید یہ اپنی اس حالت سے باز آ جائے۔ امیر المومنین نے یہ بات سن کر اس سے کہا کہ بیٹا تو نے مجھے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر رکھا ہے۔ اس نے یہ بات سن کر باپ کو تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ایک پرندہ وہاں بیٹھا تھا، اس کو کہا کہ اس ذات کا واسطہ جس نے تجھے پیدا کیا تو میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا۔ وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا، پھر کہا کہ اب اپنی جگہ چلا جا۔ وہ ہاتھ پر سے اٹھ کر اپنی جگہ چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ ابا جان، اصل میں آپ دنیا سے جو محبت کر رہے ہیں اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے۔ اب میں نے یہی ارادہ کر لیا کہ آپ سے جدائی اختیار کر لوں۔ یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا اور ایک قرآن شریف صرف اپنے ساتھ لیا۔ چلتے ہوئے ماں نے ایک بہت قیمتی انگوٹھی بھی اس کو دے دی کہ احتیاج کے وقت اس کو فروخت کر کے کام میں لائے۔ وہ یہاں سے چل کر بصرہ پہنچ گیا اور مزدوروں میں کام کرنے لگا۔ ہفتے میں صرف ایک دن شنبہ کو مزدوری کرتا اور 8 دن تک وہ مزدوری کی پیسے خرچ کرتا اور 8ویں دن پر شنبہ کو مزدوری کر لیتا۔ 1 درہم 1 دانہ یعنی درہم کا چھٹا حصہ مزدوری لیتا، اس سے کم یا زیادہ نہ لیتا۔ 1 دانک روزانہ خرچ کرتا۔ ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے ایک دیوار گر گئی تھی، اس کو بنوانے کے لیے میں کسی معمار کی تلاش میں نکلا، یعنی مزدور کی تلاش میں۔ کسی نے بتایا ہوگا کہ یہ شخص بھی تعمیر کا کام کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے اور زنبیل پاس رکھی ہے اور قرآن شریف دیکھ کر پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا کیوں نہیں کریں گے، مزدوری کے لیے تو پیدا ہی ہوئے ہیں، آپ بتائیے کیا خدمت مجھ سے لینی ہے؟ میں نے کہا غارِ مٹی تعمیر کا کام لینا ہے۔ اس نے کہا 1 درہم اور 1 دانک مزدوری ہوگی اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا، مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لی اور اس کو لا کر کام میں لگا دیا۔ مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا تو اس نے 10 آدمیوں کے بقدر کام کیا۔ میں نے اس کو مزدوری میں 2 درہم دیے۔ اس نے شرط سے زائد لینے سے انکار کر دیا اور 1 درہم اور 1 دانک لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن میں پھر اس کی تلاش میں نکلا، وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کیا کہ ایسی صورت کا ایک لڑکا مزدوری کیا کرتا ہے، کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ملے گا؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف شنبہ ہی کے دن مزدوری کرتا ہے، اس سے پہلے تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ مجھے اس کے کام کو دیکھ کر ایسی رغبت ہوئی کہ میں نے 8 دن کو اپنی تعمیر بند کر دی اور شنبہ کے دن اس کی تلاش میں نکلا۔ وہ اس طرح بیٹھا قرآن شریف پڑھتا ہوا ملا۔
میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کو پوچھا۔ اس نے وہی پہلی 2 شرطیں بیان کی، میں نے منظور کر لی۔ وہ میرے ساتھ آ کر کام میں لگ گیا۔ مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ پچھلے شنبہ کو اس اکیلے نے 10 آدمیوں کا کام کس طرح کر لیا۔ اس لیے اس مرتبہ میں نے ایسی طرح چھپ کر وہ مجھے نہ دیکھے اس کے کام کرنے کا طریقہ دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کے وہ ہاتھ میں گارا لے کر دیوار پر ڈالتا ہے اور پتھر اپنے آپ ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے اور اللہ کے اولیاء کے کاموں کی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ جب شام ہوئی تو میں نے اس کو 3 درہم دینا چاہے، اس نے لینے سے انکار کر دیا کہ میں اتنے درہم کا کیا کروں گا، اور 1 درہم اور 1 وانق لے کر چلا گیا۔ میں نے 1 ہفتہ پھر انتظار کیا اور تیسرے شنبہ کو پھر میں اس کی تلاش میں نکلا، مگر وہ مجھے نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کیا۔ ایک شخص نے بتایا کہ وہ 3 دن سے بیمار ہے، فلاں ویرانہ جنگل میں پڑا ہے۔ میں نے ایک شخص کو اجرت دے کر اس پر راضی کیا کہ وہ مجھے اس جنگل میں پہنچا دے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر اس جنگل ویران میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہے، آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا تو اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچان لیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اینٹ پر سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس نے سر ہٹا لیا اور چند اشعار پڑھے، جن میں سے 2 یہ ہیں: میرے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑ، عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ نعمتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ جب کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جائے تو یہ سوچتا رہا کر کہ تیرا بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا، ابو عامر، جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر میرے اسی کپڑے میں مجھے کفن دے دینا۔ میں نے کہا، میرے محبوب، اس میں کیا حرج ہے کہ میں تیرے لیے کفن کے لیے نئے کپڑے لے آؤں؟ اس نے جواب دیا کہ نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ یہ جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جواب ہے۔ انہوں نے بھی اپنے وصال کے وقت یہی فرمائش کی تھی، میرے انہی چادروں میں کفن دے دینا، اور جب ان سے نئے کپڑوں کی اجازت چاہی گئی، انہوں نے یہی جواب دیا۔ لڑکے نے کہا کہ کفن تو پرانا ہو یا نیا، بہرحال پوشیدہ ہو جائے گا۔ آدمی کے ساتھ تو صرف اس کا عمل ہی رہتا ہے، اور یہ میری لنگی اور لوٹا قبر کھودنے والے کو مزدوری میں دے دینا، اور یہ انگوٹھی اور قرآن شریف ہارون رشید تک پہنچا دینا، اور اس کا خیال رکھنا کہ خود انہی کے ہاتھ میں دینا، اور یہ کہہ کر دینا کہ ایک پردیسی لڑکے کی یہ میرے پاس امانت ہے، اور آپ سے یہ کہہ گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اسی غفلت اور دھوکے کی حالت میں آپ کی موت آ جائے۔ یہ کہہ کر اس کی روح نکل گئی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ لڑکا شہزادہ تھا، راجکمار تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے موافق میں نے اس کو دفن کر دیا اور دونوں چیزیں گورکن کو دے دی، یعنی قبر کھودنے والے کو دے دی، اور قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر بغداد پہنچا اور قصر شاہی کے قریب پہنچا تو بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی۔ میں ایک اونچی جگہ کھڑا ہو گیا۔ اول ایک بہت بڑا لشکر نکلا جس میں تقریباً 1000 گھوڑے سوار تھے۔ اس کے بعد اسی طرح یکا بعد دیگر 10 لشکر نکلے، ہر ایک میں تقریباً 1000 سوار تھے۔ 10ویں جتھے میں خود امیر المومنین بھی تھے۔ میں نے زور سے آواز دے کر کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت رشتہ داری کا واسطہ، ذرا سا توقف کر لیجئے۔ میری آواز پر انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا، میرے پاس
ایک پردیسی لڑکے کی امانت ہے جس نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ یہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچا دوں۔ بادشاہ نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا کہ ہاں یہ میری چیزیں ہیں۔ تھوڑی دیر سر جھکایا، ان کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے اور ایک دربان سے کہا کہ اس آدمی کو اپنے ساتھ رکھو، جب میں واپسی پر بلاؤں تو میرے پاس پہنچا دینا۔ جب وہ باہر سے واپسی پر مکان پر پہنچے تو محل کے پردے گروا کر دربان سے فرمایا، اس شخص کو بلا کر لاؤ، اگرچہ وہ میرا غم تازہ ہی کرے گا۔ دربان میرے پاس آیا اور کہنے لگا، امیر المومنین نے بلایا ہے اور اس کا خیال رکھنا کہ امیر پر صدمہ کا بہت اثر ہے۔ اگر تم 10 باتیں کرنا چاہتے ہو تو 5 ہی پر اکتفا کرنا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے امیر کے پاس لے گیا۔ اس وقت امیر بالکل تنہا بیٹھے تھے۔ مجھ سے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ قریب جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے کہ تم میرے اس بیٹے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، میں ان کو جانتا ہوں۔ کہنے لگے وہ کیا کام کرتا تھا؟ میں نے کہا گارے مٹی کی مزدوری کرتے تھے۔ کہنے لگے تم نے بھی مزدوری پر کوئی کام اس سے کرایا ہے؟ میں نے کہا کرایا ہے۔ کہنے لگے تمہیں اس کا خیال نہ آیا کہ اس کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت تھی کہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ہیں؟ میں نے کہا امیر المومنین، پہلے اللہ جل شانہ سے معذرت چاہتا ہوں، یعنی معافی چاہتا ہوں کہ اس کے بعد آپ سے عذر خواہ ہوں۔ مجھے اس وقت اس کا علم ہی نہ تھا۔ یہ کون ہے؟ مجھے ان کے انتقال کے وقت ان کا حال معلوم ہوا۔ کہنے لگے کہ تم نے اپنے ہاتھ سے اس کو غسل دیا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگے اپنا ہاتھ لاؤ۔ میرا ہاتھ لے کر اپنے سینے پر رکھ دیا اور چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اے وہ مسافر جس پر میرا دل پگھل رہا ہے اور میری آنکھیں اس پر آنسو بہا رہی ہیں، اے وہ شخص جس کا مکان قبر دور ہے لیکن اس کا غم میرے قریب ہے، بے شک موت ہر اچھے سے اچھے عیش کو مقدر کر دیتی ہے۔ وہ مسافر ایک چاند کا ٹکڑا تھا، یعنی اس کا چہرہ جو خالص چاندنی کی ٹہنی پر تھا، یعنی اس کے بدن پر۔ پس چاند کا ٹکڑا بھی قبر میں پہنچ گیا اور چاندنی کی ٹہنی بھی قبر میں پہنچ گئی۔ اس کے بعد ہارون رشید نے بصرہ اس کے قبر پر جانے کا ارادہ کیا۔ ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ ساتھ تھے۔ اس کی قبر پر پہنچ کر ہارون رشید نے چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اے وہ مسافر جو اپنے سفر سے کبھی بھی نہ لوٹے گا، موت نے کم عمری کے ہی زمانے میں اس کو جلدی سے اچک لیا۔ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو میرے لیے انس اور دل کی چین تھا۔ لامبی راتوں میں بھی اور مختصر راتوں میں بھی تو نے موت کا وہ پیالہ پیا جس کو عنقریب تیرا بوڑھا باپ بوڑھاپے کی حالت میں پیے گا، بلکہ دنیا کا ہر آدمی اس کو پیے گا، چاہے وہ جنگل کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا ہو۔ پس سب تعریفیں اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے جس کی لکھی ہوئی تقدیر پر یہ کرشمے ہیں۔ ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو رات آئی تو جب میں نے اپنے وظائف پورے کر کے، یعنی جو آدمی رات کو معمول بنا دیتا ہے کہ اللہ کا ذکر کر کے اتنا ذکر کر کے سوئے گا، وہ وظائف کہتے ہیں، لیٹے ہی تھا کہ میں نے خواب میں ایک نور کا قبہ دیکھا جس کے اوپر ابر کی طرح نور ہی نور پھیل رہا ہے۔ اس نے نور کے ابر میں سے اس لڑکے نے مجھے آواز دے کر کہا، ابو عامر تمہیں حق تعالی شانہ جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے میرے تجویز و تکفیم کی اور میری وصیت پوری کی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میرے پیارے تیرا کیا حال گزرا؟ کہنے لگا کہ میں ایسے مولا کی طرف پہنچا ہوں جو بہت کریم ہے اور بہت سے بہت راضی ہے، وہ مجھ سے بہت راضی ہے۔ مجھے اس مالک نے وہ چیزیں عطا کی جو نہ کبھی
کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ یہ ایک مشہور حدیث پاک کا مضمون ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کا پاک ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہے کہ حق تعالی شانہ نے ان لوگوں کے لیے جن کے پہلو رات و خوابگاہوں سے دور رہتے ہیں، یعنی تہجد گزاروں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہے جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ ان کو کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہی نہ ان کو کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے، نہ کوئی نبی رسول جانتا ہے، اور یہ مضمون قرآن پاک میں بھی ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْیُنٍ کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانے غیب میں موجود ہے۔ اس کے بعد اس لڑکے نے کہا کہ حق تعالی شانہ نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ جو بھی دنیا سے اس طرح نکل آئے جیسا کہ میں نکل آیا ہوں، اس کے لیے یہی عذر و اکرام ہے جو میرے لیے ہوئے۔ صاحب روز کہتے ہیں کہ یہ سارا قصہ مجھے اور طریقے سے بھی پہنچا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ کسی شخص نے ہارون رشید سے اس لڑکے کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ میرے بادشاہ ہونے سے پہلے یہ لڑکا پیدا ہوا تھا، بہت اچھی تربیت پائی تھی، قرآن پاک بھی پڑھا تھا اور علوم بھی پڑھے تھے۔ جب میں بادشاہ بن گیا تو یہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا، میری دنیا سے اس نے کوئی راحت نہ اٹھائی۔ چلتے وقت میں نے ہی اس کی ماں سے کہا تھا کہ اس کو یہ انگوٹھی دے دے۔ اس کو انگوٹھی کا یہ یاقوت بہت زیادہ قیمتی، مگر یہ اس کو بھی کام میں نہ لایا۔ مرتے وقت واپس کر گئے۔ یہ لڑکا اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار تھا، اپنی ماں کا فرما بردار تھا۔ جس باپ کی دنیا داری سے یہ صاحبزادے اور رنجیدہ ہو کر گیا ہے، یعنی ہارون رشید بہت نیک دل بادشاہوں میں ان کا شمار ہے۔ دولت و ثروت کے ساتھ لغزشیں تو ہو ہی جاتی ہیں، لیکن ان کے دینی کارنامے تاریخ کی کتابوں میں کثرت سے موجود ہیں۔ بادشاہت کے زمانے میں 100 رکعت نفل روزانہ پڑھنے کا معمول مرتے وقت تک رہا، یعنی روزانہ 100 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے، اور اپنے ذاتی مال سے 1000 درہم روزانہ صدقہ کیا کرتے تھے۔ 1 سال حج کیا کرتے اور 1 سال جہاد میں شرکت کرتے۔ جس سال خود حج کو جاتے، اپنے ساتھ 100 علماء کو مع ان کے بیٹوں کے حج کو لے کر جاتے، اور جس سال خود حج نہ کرتے 300 آدمیوں کو ان کے پورے خرچ اور سامان، لباس وغیرہ کے ساتھ حج کو بھیجا کرتے، جن کو خرچ بھی بہت وسعت سے دیا جاتا، یعنی کھلے ہاتھ سے دیا جاتا، کنجوسی کے ساتھ نہیں، اور لباس بھی عمدہ دیا جاتا۔ ویسے بھی عطایا کی بہت کثرت ان کے یہاں تھی۔ سوال کرنے والوں کے لیے بھی اور بغیر سوال کے۔ ابتدا بھی علماء کا ان کے مجلس میں بہت اعزاز تھا اور ان سے بہت محبت کرتے تھے، یعنی علماء کرام سے۔ ابو معاویہ ضریر رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث نابینا نے ایک مرتبہ ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد خود ہارون رشید نے ان کے ہاتھ دھلائے اور یہ کہا کہ علم کے اعزاز میں نے دھلائے ہیں۔ ایک مرتبہ ابو معاویہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مناظرے کا ذکر تھا بیان کیا۔ ایک شخص نے کہہ دیا کہ ان دونوں حضرات کی ملاقات کہاں ہوئی؟ تو بادشاہ کو غصہ آ گیا اور کہا میری تلوار لاؤ،
زندیق بددین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اعتراض کرتا ہے، نصیحت کی باتوں پر بہت کثرت سے رونے والے تھے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔